بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے میں دعا کرنے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ سجدے میں دعا کیسے کرنا ہے، کیا دعائیں ہیں جو ہم سجدوں میں کر سکتے ہیں اور کیا کرنا منع ہے۔ فرض نمازوں میں سجدے میں دعا ہمیشہ عربی میں ہی ہونی چاہیے۔ نفل نماز میں ہم اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنی چاہیے، پھر ہم عربی میں کوئی بھی دعا جو ربنا یا اللہم سے شروع ہوتی ہے، جس کے معنی ہیں اے رب یا اللہ، پڑھ سکتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سجدے میں ہم کوئی بھی قرآنی آیت یا سورہ نہ پڑھیں۔ ہاں، وہ آیت جو دعا کے طور پر کی گئی ہے، جو ربنا یا اللہم سے شروع ہو، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ خاص دعائیں جو میں اکثر پڑھتی ہوں وہ بتاتی چلوں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تیری ہی رحمت سے فریاد کرتی ہوں، میرے تمام کام درست کر دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں سے میری مدد فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں برص کی بیماری سے، پاگل پن سے، کوڑ کی بیماری سے اور تمام بری بیماریوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ بے شک میں فکر و غم، عاجزی و سستی، بزدلی و بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے اخلاق سے اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ تو ہمیں حلال دے کر حرام سے کفایت کر دے اور اپنے فضل سے نواز کر اپنے سوا کسی اور سے مانگنے سے بے نیاز کر دے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتی ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ رب نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ رب زدنی علما، اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا،
ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والی بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کرے۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والے لوگوں کو اس دن معاف کر دیجئے جبکہ حساب قائم ہوگا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ آمین۔